یہ کہانی ایک ایسے زمانے کی ہے جب لوگ اپنی عزیزوں کی یادوں کو ان کی دی ہوئی نشانیوں سے زندہ رکھتے تھے۔ دمشق کے ایک مشہور تاجر ابراہیم بن صالح بھی اپنے مرحوم والد کی دی ہوئی ایک نایاب انگوٹھی کو دل سے عزیز رکھتے تھے۔ یہ انگوٹھی نہ صرف بے حد قیمتی تھی بلکہ ان کے خاندان کی وراثت اور ان کے والد کی محبت کی آخری نشانی بھی تھی۔ اس انگوٹھی کا چمکتا ہوا نایاب پتھر ان کے دل میں اپنے والد کی یادوں کو ہمیشہ تازہ رکھتا تھا، اور وہ اسے کسی بھی صورت میں اپنی انگلی سے جدا نہیں کرتے تھے۔ ابراہیم بن صالح پیشے سے ایک کامیاب تاجر بھی تھا جو دمشق میں رہتا تھا اور مصالحوں کے کاروبار میں مشہور تھا۔ گاؤں اور شہر کے لوگ اس سے مصالحے خریدتے تھے اور اس کی ایمانداری دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ ایک دن ابراہیم سفر سے تھکا ہارا آیا اور دمشق کے ایک مشہور حمام میں آرام کرنے کے لیے ٹھہرے۔ اسے غسل کی ضرورت پڑی تو انہوں نے انگوٹھی اتار کر ایک طرف رکھی اور غسل کرنے میں مصروف ہو گیا۔ جب وہ باہر آیا اس کی نظر انگوٹھی پر نہیں پڑی، جس سے اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ فوراً اس نے پورے حمام میں انگوٹھی کی تلاش شروع کر دی، مگر انگوٹھی کہیں نہیں ملی اور وہ پریشان ہو کر بیٹھ گیا۔ ابراہیم نے فوراً حمام کے ملازم سے پوچھا کہ کیا کسی نے میری انگوٹھی دیکھی تو نہیں؟ ملازم نے بتایا کہ جب آپ غسل کر رہے تھے تو ہر رات کا ایک تاجر زاہد اسی دوران حمام میں آیا اور ابھی یہاں سے جا چکا ہے۔ اس کی بات سن کر ابراہیم کا دل دہل گیا۔ اس نے فوراً سوال کیا کہ زاہد کہاں گیا؟ ملازم نے کہا کہ وہ کل سے سرائے میں ٹھہرا تھا، ابھی کا پتہ نہیں کہ وہ کہاں گیا۔ تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ہر رات جائے گا، جو افغانستان میں واقع ایک تاریخی شہر ہے اور کافی دور بھی تھا، لیکن باپ کی محبت میں ہر رات جانے پر مجبور کر دیا۔ اس نے اپنے کاروباری معاملات اپنے قابل ملازم کے حوالے کیے اور ہر رات کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ابراہیم کی حالت خراب ہو گئی۔ وہ بار بار سوچ رہا تھا کہ اگر انگوٹھی نہیں ملی تو کیا ہوگا۔ اس کا خیال تھا کہ زاہد انگوٹھی اپنے پاس رکھے گا کیونکہ وہ ایک چال باز تاجر تھا، لیکن وہ ہمت نہیں ہارا اور ہر حال میں انگوٹھی کو واپس پانے کا عزم کر چکا تھا۔ راستے میں ایک دن ابراہیم ایک گھنے جنگل کے قریب پہنچا تو اچانک کچھ لٹیروں نے اس پر حملہ کر دیا۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں اور دھار دار ہتھیار تھے جنہیں دیکھ کر کسی کا بھی دل دہل جاتا تھا۔ ان کی آنکھوں میں لالچ اور ارادے خطرناک تھے۔ وہ ابراہیم سے پیسے اور قیمتی سامان چھیننے کے لیے بے چین تھے۔ انہوں نے ابراہیم سے سارے پیسے اور سامان چھین لیے۔ لٹیروں نے اس سے مزید پیسے نکالنے کی کوشش کی، لیکن ابراہیم نے کہا کہ وہ غریب تاجر ہے اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے اس کی باتوں کو تسلیم نہیں کیا اور اسے قید کر لیا۔ ابراہیم کو بیڑیاں ڈال کر ایک چھوٹے سے گاؤں میں قید کر دیا گیا۔ اب ابراہیم کا دل دیکھنے والا تھا، کیونکہ ایک طرف انگوٹھی کا غم، دوسری طرف کاروبار اور اوپر سے وہ بیچارہ غلام بن کر ان سے جانوروں کی خدمت کا کام لیا جاتا تھا۔ مہینوں تک ابراہیم کی زندگی سخت جبر میں گزری۔ وہ اپنے دن گزارنے کے باوجود ہر لمحہ آزادی کی آرزو کرتا رہا۔ ایک دن لٹیروں نے ایک کامیاب قافلہ لوٹ لیا جس سے انہیں بہت قیمتی سامان ملا۔ خوشی کے مارے وہ جشن منانے لگے اور رات کو نشے میں مدہوش ہو گئے۔ ابراہیم نے رات کو اس موقع پر فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ وہ آہستہ آہستہ ان لٹیروں کی طرف بڑھا جن کے پاس قید خانے کی چابی تھی۔ اس نے خاموشی سے چابی چوری کی اور بیڑیوں کو کھولنے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر اس نے ایک گھوڑا چرایا اور وہاں سے فرار ہو گیا، لیکن گھوڑا جنگلی بے قابو تھا۔ ابراہیم کے سفر میں مشکلات ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ راستے میں کئی بار وہ گھوڑے سے گرا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ تھکن، چوٹوں اور پریشانیوں کے باوجود وہ آخر کار ہرات پہنچ گیا، لیکن وہاں پہنچتے ہی اس کی حالت مزید بگڑ گئی۔
وہ اتنا زخمی تھا کہ ایک اجنبی عورت کے باغ میں گر کر بے ہوش ہو گیا۔ عورت نے جب ابراہیم کو زخمی حالت میں دیکھا تو فوراً رحم کھاتے ہوئے اسے اپنے گھر لے گئی اور اس کا علاج شروع کیا۔ چند دنوں کے دیکھ بھال اور علاج کے بعد ابراہیم کی حالت بہتر ہو گئی۔ صحت یابی کے بعد اس نے عورت کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا اور زائد کی تلاش میں ہر رات کی گلیوں میں نکل پڑا۔ دل میں انگوٹھی واپس پانے کا عزم لیے ابراہیم نے ہر رات کی گلیوں، بازاروں اور کوہ خانوں میں زائد کو تلاش کرنا شروع کیا۔ ہر جگہ وہ زائد کے بارے میں پوچھتا، لیکن کوئی اسے نہ جانتا تھا یا کوئی واضح جواب نہیں دیتا۔ کئی دن کی مسلسل تلاش کے بعد وہ مایوس ہو کر ایک کوہ خانے میں جا بیٹھا، جہاں کے سکون میں اس نے اپنی تھکن کو تھوڑا کم کرنے کی کوشش کی۔ کوہ خانہ کے مالک نے جب ابراہیم کو پریشان دیکھا تو اس سے پوچھا کہ وہ کس کی تلاش میں ہے۔ ابراہیم نے اپنی ساری کہانی سنائی، انگوٹھی کا ذکر کیا اور زاہد کے بارے میں بتایا۔ مالک نے غور سے سنا اور پھر بتایا کہ زاہد یہاں آ چکا تھا، لیکن اب وہ قندھار جا چکا ہے۔ یہ سن کر ابراہیم کے دل میں ایک نئی امید پیدا ہوئی اور اس نے قندھار جانے کا ارادہ کر لیا۔ ابراہیم نے قندھار جانے میں ارادہ کر لیا۔ ابراہیم نے قندھار جانے میں دیر نہ کی اور فوراً سفر کا آغاز کر دیا۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد وہ قندھار پہنچا اور زاہد کی تلاش میں بازاروں اور گلیوں کا چکر لگانا شروع کر دیا۔ قندھار کی رونقوں کے بیچ ابراہیم کے دل میں انگوٹھی واپس پانے کی امید زندہ تھی، لیکن تلاش آسان نہ تھی۔ چند دنوں کی مسلسل کوشش کے بعد ایک سرائے میں اسے زاہد کے بارے میں معلومات مل گئی۔ سرائے کے باہر مالک نے بتایا کہ زاہد مصالحوں کا ایک مشہور تاجر تھا اور اس کے پاس قیمتی سامان ہوتا تھا۔ یہ سن کر ابراہیم کے دل میں یقین مزید مضبوط ہو گیا کہ زاہد ہی وہ شخص ہے جس کے پاس اس کی انگوٹھی ہو سکتی ہے۔ اس نے سرائے کے مالک کا شکریہ ادا کیا اور زاہد کی مزید تلاش کے لیے قندھار کی گلیوں میں نکل پڑا، دل میں ایک عزم لیے کہ وہ اپنی کھوئی ہوئی چیز واپس لے کر ہی رہے گا۔ آخر کار ابراہیم کی مسلسل محنت اور دعا رنگ لائی۔ اس نے زاہد کو قندھار کی ایک دکان میں پایا جہاں وہ مصالحوں کا کاروبار کر رہا تھا۔ زاہد کے چہرے کو دیکھتے ہی ابراہیم کو یقین ہو گیا کہ وہ اپنی منزل کے قریب پہنچ چکا ہے۔ اس نے دکان کے اندر جا کر زاہد سے انگوٹھی کے بارے میں بات کی اور عاجزی سے درخواست کی کہ وہ اسے واپس کر دے۔ زاہد نے ابراہیم کی بات سن کر پہلے تو اس کا مذاق اڑایا اور ہنستے ہوئے کہا، ارے وہ انگوٹھی تو میں داغ میں رس کر بھول چکا ہوں۔ لیکن ساتھ ہی اس نے اعتراض کیا کہ انگوٹھی اب بھی اس کے پاس موجود ہے۔ یہ بات سن کر ابراہیم کو ایک طرف تسلی ہوئی کہ انگوٹھی محفوظ ہے، مگر دوسری طرف زاہد کا رویہ اسے بے حد افسوسناک لگا۔ ابراہیم نے اپنے دل میں گہری دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس چال باز تاجر زاہد کا دل نرم کرے اور اسے اپنی قیمتی انگوٹھی واپس دے دے۔ کئی منتوں اور عاجزی کے بعد زاہد نے آخرکار انگوٹھی نکال کر ابراہیم کے حوالے کر دی۔ انگوٹھی دیتے ہوئے زاہد نے ہنستے ہوئے کہا، اگر تم اتنے دور سے نہ آتے تو یہ انگوٹھی میں نے بیچ دی ہوتی، لیکن چلو سمجھو کہ یہ تمہاری مہمان نوازی ہو گئی۔ ابراہیم نے انگوٹھی کو ہاتھ میں لے کر سکون کا سانس لیا اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ زاہد کے رویے کے باوجود ابراہیم نے نرمی سے اس کا شکریہ ادا کیا، یہاں تک کہ انہوں نے زاہد کے ساتھ دوستی کا ہاتھ ملایا۔ ابراہیم اپنی ایمانداری اور بہترین اخلاق کی وجہ سے زاہد کے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ ایک طرف ابراہیم ایک سچا اور محنتی تاجر تھا، جبکہ دوسری طرف زاہد اپنی چال بازی کے لیے مشہور تھا، لیکن دونوں کے درمیان ایسی دوستی قائم ہوئی جو آگے چل کر رشتہ داری میں بدل گئی۔ زاہد کی ایک خوبصورت بیٹی کے ساتھ ابراہیم نے نکاح کر لی۔ زاہد نے ابراہیم کی صحبت میں رہ کر اپنی زندگی کے راستے بدل دیے اور چوری و دھوکہ دہی
سے مکمل توبہ کر کے ایمانداری کی راہ اختیار کر لی۔ وقت کے ساتھ زائد ہر رات کے مسالوں کا سب سے بڑا تاجر بن گیا، لیکن وہ اپنے تمام مسالے ابراہیم سے ہی خریدتا تھا۔ زائد کے کاروبار نے نہ صرف اس کے شہر میں مقبولیت حاصل کی، بلکہ اس کی وجہ سے ابراہیم کی تجارت بھی کئی گنا بڑھ گئی۔ دونوں کی ایمانداری اور شراکت میں نہ صرف ان کے کاروبار کو کامیابی کی بلندیوں تک پہنچایا، بلکہ دوسروں کے لیے بھی ایک مثال قائم کی۔ اس کہانی میں ہمیں بہت اہم اور قیمتی نصیحتیں ملتی ہیں جو زندگی کو بہتر بنانے کے لیے مشعل راہ ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ اپنے باپ دادا کے کام پر سے اور دیے گئے تحفہ کو کبھی کمزور یا معمولی نہ سمجھو۔ وہ چیزیں چاہے معمولی ہی کیوں نہ لگیں، آپ کی زندگی میں غیر معمولی تبدیلیاں لا سکتی ہیں، جیسا کہ ابراہیم کے لیے اس کی انگوٹھی نے ثابت کیا۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ ایمانداری اور خلوص دل سے کیے گئے کام ہمیشہ کامیابی کی راہ ہموار کرتے ہیں۔ اگرچہ ابراہیم ایک معمولی تاجر تھا، لیکن اپنی ایمانداری اور محنت کی وجہ سے اس نے نہ صرف اپنی کھوئی ہوئی انگوٹھی واپس پائی، بلکہ اپنی تجارت کو بھی کئی گنا بڑھایا۔ یہ بات بالکل سچ ہے کہ انسان کو کبھی یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس کی زندگی میں آنے والی مشکلات اور تکلیف ہیں کسی طرح اس کے لیے فائدے کا سبب بنیں گی۔ بعض اوقات وہ چیز یا شخص جو ہمیں تکلیف دیتے ہیں، آخرکار وہی ہمارے لیے راحت اور سکون کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تیسرا اور سب سے اہم سبق یہ ہے کہ مشکلات اور پریشانی میں مایوسی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے جس کے پیچھے حکمت اور فائدے چھپے ہوتے ہیں۔ ابراہیم کی انگوٹھی اگر نہ چوری ہوتی تو وہ زاہد کو کبھی صحیح راستے پر نہ لا پاتے، اور نہ ہی اس کی تجارت اتنی بڑھ سکتی کہ حالات تنگ اس کا نام ہوتا۔ ہر آزمائش کے پیچھے ترقی اور کامیابی کا راستہ ضرور ہوتا ہے، بشرطے کہ ہم صبر اور استقامت سے کام لیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایماندار اور مخلص بندوں کو آزمائشوں میں ضرور ڈالتا ہے، لیکن اس آزمائش کے پیچھے ہمیشہ ایک روشن صبح چھپی ہوتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ نے اس کہانی سے نہ صرف لطف اٹھایا ہوگا، بلکہ زندگی کے اہم اسباق ہی سیکھے ہوں گے۔